سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے، جو پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت ووٹ لے کے تو اسمبلی پہنچا۔ کیا ہم نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر انسانوں کا سیلاب راولپنڈی لاؤ؟ کیا پنجاب اور کے پی کے حکومت ہمارے کہنے پر توڑی؟ مارچ، شارٹ مارچ، دھرنا، احتجاج کس کے کہنے پر کرتے رہے؟ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ فیصل آباد میں کارکنوں سے خطاب میں بولے کہ پاکستان خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا، لیکن سازش کے ذریعے ایک شخص کو ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ این اے 248 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ارسلان خالد پر حملہ، کارکنوں پر بھی تشدد۔ تحریک انصاف کا لیاقت علی خان چوک پر مظاہرہ۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ ضلع وسطی میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، اس دوران ایم کیو ایم کے کارکنوں نے حملہ کیا۔ کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ کل رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے، وہاں ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً کی رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں۔ تمام لوگوں کے چہرے اس میں واضح ہیں اور وہ تمام ریکارڈنگ جو ہے پولیس اور رینجرز کو فراہم کر دی گئی ہے۔ سعید غنی نے خالد مقبول صدیقی کو کاغذی کنوینر قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے دفاتر پر حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سعید غنی بولے ڈسٹرکٹ سینٹرل آفس پر کل رات ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، ویڈیو پولیس اور رینجرز کو دے دی۔ مزید کہا کہ لوگوں کو ہراساں کر کے ایم کیو ایم کوئی خدمت نہیں کر رہی۔ مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ پاکستان کا رواں مالی سال ایران سے درآمدات پر انحصار بڑھ گیا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ایران سے درآمدات میں 16% اضافہ۔ جولائی تا ستمبر 2023 ایران سے درآمدات 48 کروڑ 72 لاکھ ڈالرز رہی۔ دونوں ممالک نے حال ہی میں تجارتی تعاون بڑھانے کا 5 سالہ پلان تشکیل دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا حیدرآباد سکھڑ لنک روڈ M6 مکمل نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھا۔ پشاور سے کراچی موٹر ویز کا نیٹ ورک انتہائی اہمیت کا حامل، بندرگاہوں کے لیے تجارتی راہداری کا ذریعہ ہے، عمل درآمد اور پیش رفت نہ ہونا باعث سے تشویش ہے۔ گندا ہے پر دھندا ہے۔ کراچی کی کچی آبادیوں میں جعلی لیز اور فوکل پرسن مقرر کیے جانے کا انکشاف۔ شکایات سامنے آنے کے بعد محکمے نے فوکل پرسن کی تقرری کا حکم واپس لے لیا۔ لیٹر جاری ہونے اور تشہیر کے باوجود قبضہ مافیا لوٹ مار میں مصروف۔ جعلی لیز اور جعلی بینک چالان بھی دیے جانے کے انکشافات اور مافیا کو اتھارٹی کے کرپٹ افسران کی پشت پناہی حاصل۔ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر۔ پنجاب میں تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد 1 کروڑ 17 لاکھ 30 ہزار ہو گئی۔ سندھ میں 76 لاکھ 30 ہزار، کے پی میں 36 لاکھ 30 ہزار اور بلوچستان میں 31 لاکھ 30 ہزار بچے اسکول نہیں جاتے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے رپورٹ تیار کر لی، کل جاری کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں ادویات کی قلت، اسپتال شدید مالی مشکلات کا شکار۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز کے پی نے سیکرٹری ہیلتھ کو آگاہ کر دیا، ادویات کی قلت دور کرنے کے لیے 9 ارب روپے فوری درکار۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 107 روز ہو گئے۔ خان یونس میں رات سے شروع ہونے والی بمباری صبح تک جاری رہی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 165 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملوں میں 250 سے زائد افراد زخمی۔ حماس کے جوابی حملوں میں مزید صہیونی فوجی ہلاک، کئی گاڑیاں تباہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کو تنازع کا حل قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اپنے ہی وزیر اعظم نتن یاہو کی سفاکانہ پالیسی کے خلاف پھٹ پڑے۔ شام میں حملوں پر ایران کا اسرائیل کے خلاف سخت نتائج کا اعلان، کہا صہیونی حکومت کی دہشت گردی کے جواب میں مناسب وقت اور مقام پر جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ روز شام میں اسرائیلی حملے میں ایران پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ اور نائب سمیت 10 افراد شہید ہوئے تھے۔
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा जंग के जिम्मेदार करार। तल अवीव में हजारों इजरायली शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात और इजरायली हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।